فتنہ دجال سے بچانے والی یہ 10 آیتیں توحید اور شرک پر مبنی ہیں، تو یاد رکھو اصل بچنا ہے تو یہ دجالی کے نعرے سے نہیں ہوتا، بچنا ہے تو شرک کے خلاف کام کرو، توحید پہ قائم ہو جاؤ۔ دجال کو فتنہ اکبر کہنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا اپنا الہ ہونے کا اعلان کرنا اور شرک کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کو کام کرو جی، تبھی بچ سکو گے۔ ہاں، یہ لیپ ٹاپ لے کے نیٹ میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی چند تقریریں سن، یوتھ کلب سے مل کے کچھ نہ کچھ کیا ہے اس طرح کی تحریکات میں جم کے اپنی زندگی برباد کر دینے کا نام نہیں ہے۔ فتنہ دجال اصل میں کیا ہے؟ شرک کا عام ہو جانا اور ولیوں کے پجاری بن جانا اور پیروں کے پاؤں پہ پڑ جانا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوم کے اللہ کے ساتھ انہیں الہ بنا کر انہیں الوہیت کی صفات سے متصف کر دینا، یہ اصل میں دجالی فتنہ ہے۔ اس کو کبھی نہیں کہا تم نے۔ ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں خاص طور پر، جو بڑے کیا ہیں درد دل رکھنے والے، دین کا کام کرنے کا نعرہ لگانے والے، ان کے پیچھے ان کے پیچھے یہ اچھا بولتے وہ اچھا بولتے بھاگنے والے، یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، یہ حدیث ایسی ہے، قرآن ہی بس کافی ہے، فلاں منکرین حدیث، یا ان لوگوں پر کافر ان لوگوں پر کافر کی تہمت لگانے والے، ان تمام کو اطلاعاً عرض ہے میری طرف سے کہ پیارے بچوں، نوجوانوں سنو، کام ان سب کا نہیں، کام اصل توحید کا اور شرک کو روکنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہی وہ فتنہ ہے جو دجال برپا کرے۔ حدیث میں اصل دجالی فتنہ کیا بتایا گیا وہ دیکھو۔ دجال کو فتنہ اکبر کہنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا اپنا الہ ہونے کا اعلان کرنا اور شرک کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کو کام کرو جی، تبھی بچ سکو گے۔ ہاں، یہ لیپ ٹاپ لے کے نیٹ میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی چند تقریریں سن کے یوتھ کلب سے مل کے کچھ نہ کچھ کیا ہے اس طرح کی تحریکات میں جم کے اپنی زندگی برباد کر دینے کا نام نہیں ہے۔ فتنہ دجال اصل میں کیا ہے؟ شرک کا عام ہو جانا اور ولیوں کے پجاری بن جانا اور پیروں کے پاؤں پہ پڑ جانا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوم کے اللہ کے ساتھ انہیں الہ بنا کر انہیں الوہیت کی صفات سے متصف کر دینا، یہ اصل میں دجالی فتنہ ہے۔ اس کو کبھی نہیں کہا تم نے۔ دجالی فتنہ مغربی تہذیب کی چمک دمک کو تم نے کہا ہے، دجالی فتنہ تم نے وہاں کے ڈانس بار اور وہاں کے زنا کے اڈوں کو تم نے کہہ دیا، الگ الگ بڑے بڑے عمارات کو تم نے کہہ دیا، اور تم نے اسی طرح کے بڑے بڑے مالز کو اٹھا کے کہہ دیا، اور اسی طرح یہ نیٹ، یہ انٹرنیٹ، یہ دنیا، یہ فیس بک، یہ واٹس اپ، اس سب کو کہہ دیا کہ دجالی دنیا ہے، ایسے ہمارے ذہن کو قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ویسے صحیح بات بھی ہے اگر مان لے تو بھی، پھر بھی سب سے اہم ترین کام جو دجال کرے گا جس کی وجہ سے فتنہ قرار دیا گیا وہ ہے کہ شرک کی دعوت دے گا اور لوگ اس کو مان لیں گے۔ رب آج جو لوگ کھڑے ہو کے شرک کی دعوت دے رہے ہیں ان کے خلاف کام کرو۔ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاؤں پڑو، میرے ہاتھ چومو، میں فلاں ہوں، عبد القادر جیلانی ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی ویسی ہی تعریف کر سکتے ہیں جیسے رب العالمین کی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہاں کا نقش بندی کے پاس جاؤ، یا نہیں تو وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ سمندر ساتوں سمندر بن جائیں اور سیاہی بن جائے، کون ہے وہ؟ امین القادری۔ امین القادری کہتا ہے بدبخت ہمارے غوث کی تعریف کیا ہے پتہ ہے؟ وہی تعریف ہے جو رب نے اپنے لیے کی ہے، کہ جیسے اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ساتوں سمندر
سیاہی بن جائیں، کائنات کے درخت قلم بن جائیں، پھر اللہ کی تعریف کو لکھنے بیٹھو اور یہ ساتوں سمندر ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ اور ایک ساتھ سمندر بن جائیں، سیاہی بن جائے، پھر اس کے بعد تمام درخت پھر ایک مرتبہ دنیا کے قلم بن جائیں، پھر لکھنے بیٹھو، تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے لیے صرف زیبا ہے، لیکن بدبخت امین القادری کہتا ہے عام جلسے کے اندر غوث اعظم کی یہی تعریف ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کام اس پہ کرو، درگاہوں کو روکو، اتنی اصلاح کرو، اتنی اصلاح کرو، اتنی اصلاح کرو، تمہارے محلے کی کوئی درگاہ مٹ جائے، زمین بوس ہو جائے۔ کیا آپ نے کبھی؟ ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں خاص طور پر، جو بڑے کیا ہیں، درد دل رکھنے والے، دین کا کام کرنے کا نعرہ لگانے والے، ان کے پیچھے ان کے پیچھے، یہ اچھا بولتے وہ اچھا بولتے بھاگنے والے، یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، یہ حدیث ایسی ہے، قرآن ہی بس کافی ہے، فلاں منکرین حدیث، یا ان لوگوں پر کافر، ان لوگوں پر کافر کی تہمت لگانے والے، ان تمام کو اطلاعاً عرض ہے میری طرف سے کہ پیارے بچوں، نوجوانوں سنو، کام ان سب کا نہیں، کام اصل توحید کا اور شرک کو روکنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہی وہ فتنہ ہے جو دجال برپا کرے۔ دجالی فتنہ تو یہی ہے نا جی، سب سے اہم ترین، کہ وہ سب سے پہلے بادشاہ کی شکل میں آئے گا، ایک بادشاہ کی شکل میں، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ کہاں سے اس کو مذہبی طور پر سپورٹ طاقت ملے گی؟ بادشاہوں کو کوئی طاقت نہیں ملتی، بادشاہ تلواروں سے گردن جھکا سکتے ہیں، دلوں سے نہیں۔ تعظیم و تکریم و تعظیم کب ملتی ہے؟ جب مذہب جڑ جائے۔ تو دوسرا نعرہ وہ جو لگائے گا وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نبی بولے۔ آج جتنے بھی ہیں خرافاتی، جتنے بھی بدعتی، ان کا بھی یہی ہے، نبی بولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن لفظ کشف استعمال کرتے ہیں۔ ہم کو کشف ہوا، ہم بیٹھے بیٹھے اللہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، سوتے بھی نہیں، ہاں، بلکہ بالکل کیا ہے، زندہ کیفیت میں، ہوش کی کیفیت میں ہم اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیر تو کیا عرش معلی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی بریلوی سے بات چیت ہو رہی تھی، کہا بھائی نماز کو نہیں آتے، مسجد میں آ جاؤں۔ بھائی ہمارے پیر یہاں سے نماز نہیں پڑھتے، بھائی ہمارے پیر عرش معلی پہ نماز پڑھتے، جاگو کئی ساری جگہ تے جاتے بھائی، انہوں اللہ کے بازو وہاں عرش پہ کھڑ کو نماز پڑھتے، نہیں تو حرم میں پڑھ کو آ جاتے گا خالی، ہاں بیٹھے بیٹھے حرم کو جا کو عصر کی نماز پڑھ لے وہ، پھر یہاں بیٹھے رہتے، اتنے پاورفل ہمارے پیر۔ تو یہ حالت ہے عقیدے کی ہماری۔ بڑے درد دل سے پوچھتا ہوں، اتنا بہترین محل میں تو نہیں دیکھا کہیں ہندوستان میں، ایسا بہترین جو عربی زبان اور عربی کلچر سے اتنا قریب، یہ بارکس سلالہ وغیرہ میں پہلی مرتبہ دیکھا تو ایسے لگا گویا کہ عربی ہی میں آ گیا۔ اتنا خوبصورت محل، سب مسلمان، اللہ کے فضل سے سب کو کچھ نالج ہے، عربی میں اچھی بات کر لیتے ہیں، دکانوں کے بورڈ عربی ہیں، یہ منظر کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن ایسے علاقوں میں بھی درگاہیں ہیں، ایسے علاقوں میں بھی بدعتی ہیں، ایسے علاقوں میں بھی فاتحے ہوتے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی کیا ہے عرس چلتے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی بدعت و خرافات شرکیہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے سدھرے پلٹے وہ کرتے کیا ہیں جی؟ کیا کیا آپ نے توحید قبول کر کے؟ کل اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے
یمنی قبائل، کئی قبائل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان قبائل سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ کے رسول نے ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ دعا کیا، اللہ یمنیوں میں، اللہ یمنیوں میں، اللہ ان کے مجھ میں برکتیں دے، ان کے مجھ میں برکتیں دے۔ یمنیوں کے لیے دعائیں کی، وہ یمن قبیلے یہاں آ کے آباد ہو کے خود اللہ کے رسول کی پہچان اور اللہ کے رسول کی سیرت اور توحید سے ناواقف زندگی اپنے آپ میں، کوئی گوشت کا دکان کھول لیا، کوئی مندی کا دکان کھول لیا، کوئی فلاں، اپنی زندگی میں مصروف ہے اس اعلاء کلمت اللہ اور توحید کے لیے۔ مر نہیں مٹے، کیوں نہیں اٹھتے؟ ہم تو عجم ہیں جی، آپ تو عرب ہیں، میں کیوں بولوں آپ کے سامنے؟ آپ بولیں ہمیں۔ ہندوستان والوں کو کچھ نہیں ملا، ہم بانجھ ہیں، بانجھ۔ یمنیوں کو اللہ کے رسول کی دعائیں ملی، وہ قبائل نظام کے حکومت میں جب آ کے آباد ہوئے تو اللہ نے تم لوگوں کو بہت بڑا مرتبہ دیا۔ یہ مرتبے صرف ایک دوسرے پہ عظمت بیان کر لیں اور ایک دوسرے پہ کیا ہے، ہم اپنی شیخی بکارنے کے لیے قبائلی ہیں۔ یہ شان تو ملی ہے اسلام سے، یہاں کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر کون سا اسلام جانتے ہیں آپ؟ دجال کا سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے نا بھائی، وہ اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں، اس نبوت کے لیے چند معجزات جو اللہ نے اسے عطا کرے گا، معجزات بھی نہیں بولنا چاہیے بلکہ خارق عادت چیزیں، وہ جو نہیں ہوتی وہ عطا کرے گا، جس سے وہ پبلک کو جمع کرے۔ جب پبلک تھوڑی سی متاثر ہو جائے گی تو پھر آخری اس کا انتہا ہوگا کہ یہ بولے گا کہ میں رب ہوں۔ اللہ بھی وہ جو کہتا جائے گا کرتا جائے گا۔ کیوں؟ آخری آزمائش ہے نا جی، آزمائش کڑی ہے یہ، اسی لیے اس کے آنے کے بعد کوئی نہیں بچے گا، ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں ہوگا، بس ایمان اس سے پہلے تھا تو ایمان کام آئے گا ورنہ کام نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ وہ کرے گا تو اصل حملہ اسی پر تو کرے گا، حتیٰ کہ وہ جب کہنے لگے گا کہ میں رب ہوں تو جو لوگ اس کو پہلے سے بڑا مان چکے ہیں، نبی مان چکے ہیں، جب وہ دلیل پوچھیں گے تو کہے گا کیا چاہیے جی تمہیں دلیل؟ رب ہے تو وہ آسمان سے بارش نازل کر، وہ بولے گا کہ آسمان بارش برسا، بارش برسے گی۔ کوئی پوچھے گا کہ زمین کے خزانے نکال کے بتا، وہ کہے گا کہ زمین اپنے خزانے نکال، تو خزانے نکل پڑیں گے اور جب وہ چلے گا تو پورے خزانے اس کے پیچھے چلتے جائیں۔ وہ بولے گا کہ اور کیا چاہیے تو؟ بستی بستی پھرے گا، ہر جگہ یہ دعوت دے گا کہ میں رب ہوں، مان لو۔ جو کنڈیشن، جو بات وہ پوچھتا ہے وہ بات پورا کر دے گا۔ ایک بستی میں جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو مجھے رب مانو، وہاں کا ایک اچھا ایمان والا یوں سمجھے گا کہ میرے پاس بہت اچھا ایمان ہے، اس کے لیے میں دلیل ثابت ہوں گا، اس کے باتوں میں نہیں آؤں گا۔ آ کے بولے گا کہ اچھا اگر تو ہے تو میرے ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان دونوں کو لا کے کھڑا۔ وہ بولے گا کہ ابھی دیکھو نام کیا ہے، پکارے گا تو دونوں آ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بولیں گے بیٹا یہ تیرا رب ہے، مان لے۔ حالانکہ وہ دونوں جنات ہوں گے جس کو بھیس بدل کے وہ آ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہ تیرا رب ہے، مان لے۔ وہ فوراً مان لے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کی خبر سن کے اس کی طرف مت بھاگو بلکہ لوٹ کے بھاگو تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکو۔ اپنے ایمان پر تم بھروسہ نہ کرو کہ میں اس سے جا کے مل کے میں دراصل ثابت قدم رہوں گا، بلکہ بھاگ جانا اچھا ہے کہ تم الگ ہو جاؤ اس سے، کیونکہ پتہ نہیں ایمان تمہارا خطرے میں پڑ جائے۔ بعض لوگ آج کے بھی فتنوں میں کیا کرتے، سن کے دیکھیں گے بولتے، سن کو نہیں دیکھتے، سنتے سنتے اندر گر جاتے۔ سنو ہی مت، جہاں فتنہ ہے وہاں سے بھاگو بولے، وہاں جا کے دیکھو نہیں بولے، تمہارے پاس سکت نہیں ہے وہ۔
انجینئر کے تمام ویب سائٹ، تمام آڈیوز، تمام ویڈیوز بین کر دو اپنے اپنے موبائلز میں۔ یہ بدبخت وہ ہے جو صحابہ کی محبت نکال کے، صحابہ کی عظمت نکال کے، صحابہ کی عداوت ڈالتا ہے۔ تو ایسے بدعتی کا نہ سننا تمہارے لیے جائز ہے، نہ اس کا ٹیسٹنگ کے لیے سننا جائز ہے، کیونکہ تمہارے پاس اتنی سکت نہیں کہ اس کا جواب۔ ہٹ جاؤ تاکہ اپنے ایمان کو تم بچا لو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں کہا کہ وہاں ثابت کرنے کے لیے وہ گیا، لیکن بندہ اس کا شکار ہو گیا۔ ایک بندہ آئے گا، کہے گا کہ اگر تو مجھے مار کے زندہ کرے گا میں مان لوں گا۔ وہ بولے گا کون سی بڑی بات ہے، مارے گا، پھر بولے گا اٹھ، تو اٹھ کے کھڑا ہوگا، سامنے جو بستی کھڑی ہوئی ہوگی پوری کی پوری بستی اسے مان لے گی کہ تو رب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم، آگ۔ جو اس کو مان لے گا بظاہر وہ جنت میں ڈالے گا، جو اس کو نہیں مانے گا بظاہر وہ دوزخ میں اور آگ میں ڈالے گا۔ وہ بھی انسانیت دیکھے گی، اور وہ جائے گا جہاں کہیں تو اس سے پہلے سخت ترین قحط پڑ چکا ہوگا بعض بستیوں میں، قحط سے پریشان۔ وہ بولے گا کیا چاہیے؟ اناج چاہیے۔ بولے گا کہ ابھی حکم دیتا ہوں، اناج کے انبار لگ جائیں گے، جب وہ اناج آ جائیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، وہ چلے گا تو اناج اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ جہاں حکم دے گا وہاں اناج تقسیم ہوگا۔ اب اس کے لیے کارڈ سسٹم کو ان بدبختوں نے ملا کے کہا دیکھو یہ ٹی ایم کارڈ نہ کھولو، یہ ٹی ایم کارڈ اصل میں دجالی سازش، ایک زمانہ آئیں گا روپیہ وغیرہ سب چلے جائیں گے، خالی کارڈ پہ زندگی گزرے گی، بعد میں گورنمنٹ کیا کرے گی، کارڈ کو تمہارے سیل کرے گی، تم روٹیوں کے محتاج ہوگے، وہ دجالی ہے۔ کون جی بولا تم نے یہ تفسیر؟ کہاں سے ثابت ہے تفسیر؟ کاٹ کا زمانہ وغیرہ نہیں ہوگا، کاٹ کا بچہ بھی نہیں ہوگا، وہ الگ ہی زمانہ ہے۔ جہاں تک احادیث پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ الگ ہے، جس میں گھوڑے کا ذکر ہے، جس میں تلوار کا ذکر ہے۔ تو شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے اس کے اور وہ آنے کے درمیان کوئی ایک دھماکہ خیز مرحلہ ہے جس میں پوری ٹیکنالوجی برباد، اس کے بعد وہ آئے، کیونکہ احادیث اسی کی طرح۔ اگر اس ٹیکنالوجی کے دور میں آیا تو پھر تلوار کا کیا کام جی؟ حدیث میں آنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس AK-47 ہونا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ کے پاس، خالی ہوں شوٹ کرے انہیں گیا۔ نہیں نا، حدیث میں تو تلوار ہی کا ذکر آیا ہے، حتیٰ کہ اسے قتل کر کے خون بتائیں گے، تلوار میں جگہ خون بتائیں گے حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو، دیکھو یہ رب جو اپنے آپ کو بولتا تھا میں قتل کر دیا اور اس کا خون لگا ہوا ہے برابر میرے تلوار۔ اگر اس ٹیکنالوجی کے دور میں آئے تو تلوار کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب وہی پرانے دور کے اطلاق ہیں۔ اس واسطے ہم کو حتمی طور پر تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ دور ہے یہ نہیں ہے۔ اصل کام جو ہے جس سے متنبہ کرایا گیا وہ کیا ہے؟ شرک ہی اصل ابتدا ہے جو کرے گا، اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر آگے چل کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ بچنا ہے تو ابھی سے جتنے شرکیہ اعمال درگاہیں اور جس طرح یہ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نقش بندی، سحر وردی، فنا بندی، فنا، یہ جو شرکیہ اعمال اور افعال اور کھلے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سپورٹ کر کے بچا لیے ہیں، وہ فلاں ہیں، ان کو پہلے بند کرو، ان کی زبانیں، یا مر مٹو۔ یہ ایمان ہے ایسا۔ ایمان تو یہ ہے نا جی کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا، اپنی توحید کو پہلے مضبوط کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم کے بعد نماز میں پناہ مانگتے تھے۔ 4 میں سے ایک دجال کا فتنہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم. یہ 4 پناہ اللہ کے رسول کرتے تھے، جس میں ایک دجال کے فتنے سے. اور دوسری روایتیں شاہد ہیں، جو سورہ کہف کے ابتدائی آیات 10 آیات یا آخری کے 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی نوعیت سے میں نے سورہ کہف کے ابتدائی کچھ آیات پڑھے. آپ دونوں طرف کے 10 آیات ملاحظہ کر لیں، دو طرف بھی آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا اعلان ہوا ہے. بلکہ کہف ہی اصل میں کیا ہے جی؟ کہف کیا ہے؟ غار کو بولتے. کہف کیا ہے؟ غار کو بولتے ہیں. اب یہ غار کا ذکر کیوں آیا؟ چند نوجوان جب ان کی بستی میں شرک پھیل گیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کرنے لگے، تو انہوں نے بادشاہ سے، اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے قبیلے سے لڑ بھڑ کے پوری دنیا کو، پوری وطن کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے. اللہ نے انہیں سلا دیا. ان کی حفاظت کرنا تھی، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. اب وہ غار میں پڑے رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 309 سال پڑے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ کہتا ہے وہ اس کے اندر برابر 309 سال پڑے رہے. پھر اللہ جب اٹھایا نا، تب تک وہ پوری بستی بدل چکی تھی. وہاں کا بادشاہ مر گھپ گیا تھا، وہ قوم مر گھپ گئی تھی، ان کے جتنے قریے بستیاں اور ان کے جو آبا و اجداد تھے سب مر مٹ چکے تھے. جو دوسری نسل آئی تھی نا، وہ نسل اللہ پر، توحید پر ایمان لائی ہوئی تھی. بادشاہ بڑا نیک تھا، صالح تھا، اور پوری بستی مسلم بستی تھی. تب اٹھا کے بتلایا کہ دیکھو، جس خواہش کو لے کر، جس کی تڑپ لے کر تم غار میں پہنچ گئے، آج اللہ نے تمہاری تڑپ کو اس حد تک پورا کیا کہ اب پوری بستی توحید پر ہے. اب ایک نظر دیکھ لو ان توحید والوں کو. پھر اللہ نے دائمی موت طاری کر دی، سو گئے. یہی تو واقعہ ہے کہ اسی سے سورہ کہف ہے. تو فرمایا کہ سورہ کہف کے 10 آیتیں شروع کی، یا 10 آیتیں آخری کے پڑھو. آخری کے 10 آیتیں پوری توحید ہے. فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. پوری توحید. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. ان بدبختوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میرے بندوں میں سے کسی کو ولی بنائیں گے، شریک بنائیں گے مجھے چھوڑ کر. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. ان لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھے ہے میزبانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے. سب سے پہلے انہیں جو دوں گا، میں آج دوں گا ان بدبختوں کو جنہوں نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارا ہے. ہاں، نزل کہتے ہیں. اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. نزل وہ ہوتا ہے جو جاتے ہی آپ کو کوئی کولڈ ڈرنکس یا پانی یا جو بھی آ کر کھانے سے پہلے، یہاں پر جو رواج ہے نا جی، جا کے میں کل بھی بیٹھا ہوا تھا، پہلے آیا پانی، پھر آیا کھجور، پھر آیا قہوہ. کیا بھئی دعوت ختم ہو گئی؟ نہیں، شروع ہونے والی. یہ یمنی قبائل کی بات ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے ہیں، کھجور کھلاتے ہیں، قہوہ پلاتے ہیں، پھر پیٹ پورا بھر جائے تو لا کے رکھتے ہیں، ذرا کھا کے باہر نکل جانا انہیں. نہیں، مذاق میں بول رہا ہوں، بعد میں کیا ہے سیریس ہو جانے جاتے ہیں، کیا مول صاحب تم ایسا بول. یہ جو پہلے پانی آیا، کھجور آیا، پھر قہوہ آیا نا، یہ نزل ہے. یہ نزل، اسی کو نزل کہتے ہیں عربی میں. پہلی تیاری.
تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو ولی بناتے ہیں، پکارتے ہیں، یاد رکھو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو نزل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلے بڑے بڑے آگ کے شعلے پیش کیے جائیں گے انہیں، آؤ تمہیں، پھر اندر آؤ۔ اس کے بعد اصل مہمان نوازی شروع ہوگی مندی کے شکل میں، ہاں، لمبے لمبے رانا۔ یہ تو ہے جہنم۔ تو ادھر کی 10 آیتیں پڑھ لو، وہاں پر بھی توحید ہے، ادھر کی 10 آیتیں پڑھ لو، یہاں پر بھی توحید ہے۔ فتنہ دجال سے بچانے والی یہ 10 آیتیں توحید اور شرک پر مبنی ہیں۔ تو یاد رکھو اصل بچنا ہے تو یہ دجالی کے نعرے سے نہیں ہوتا، بچنا ہے تو شرک کے خلاف کام کرو، توحید پہ قائم ہو جاؤ۔ یہ اگر کرتے ہوئے دجال آ بھی جائے نا، بچ جاؤ گے۔ اگر یہ نہیں کیا، کوئی اور کام میں تمہاری زندگی گزرتی رہی اور دجال آ جائے نا، پھر ایمان کو بچا نہیں سکو گے، اسے رب مان لو گے۔ کیوں؟ پہلے سے ہی تم ایسے ہی لوگوں کو رب مانے ہوئے ہو۔